اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں کہ مجھے جب بھی کوئی غربت کے حوالے سے، کوئی تنگی کے حوالے سے، کوئی بیماری پریشانی میں، جب اس کے پاس فیس نہیں ہے، جب اس کے پاس بجلی کا بل نہیں ہے، جب اس کو کھانے کا کچھ نہیں ہے، جب مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے بچوں نے دن سے کھایا نہیں، میری جان پہ بن جاتی۔ پیچھے ایک دوست میرے پاس آیا تو اس کو کھانا شانا، جب اس کو میں نے کھلایا، اس کو بچے کو بھی کھانا کھلایا، تو واپسی پہ مجھے نا سائڈ پہ لے جا کے لگا جو کھانا بچ گیا میں ساتھ لے جاؤں، جو یقین کرے میری جان پہ بن گئی۔ میں پھر اس کے بعد جو کیا، اس کے گھر میں راشن وشن بھی سارا پروسیس میں نے کیا۔ کئی راتیں میں سسکتا رہا، تڑپتا رہا، میں کہ میرے اللہ یہ غربت کیسے دور ہو دنیا میں۔ غربت، جو سفید پوشی کے والے لوگ بھی غربت کی دلدل میں پھنس گیا، اور ہمارا جو عوام کش میں سسٹم کہتا ہوں، لوگوں کو کھائی جا رہا ہے۔ تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ رزق کے والے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آؤں جو آپ کے لیے آسانی ہو، جو میری بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن پھر میں اپنی جو زندگی میں سب سے زیادہ کہ لوگ میرے پاس یہی آتے رہے ہیں، میں نے بہت سارے وظائف میرے پاس میری بیاز میں موجود ہے، اور پھر میں اپنے نانا جی کی بیاز دیکھتا ہوں، تایا جی کی دیکھتا ہوں، اپنا سسٹم دیکھتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیز ضرور دوں کہ جس کے بعد آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، دولت ہی دولت ہو، اور آپ چیریٹی خانے بنائیں، آپ زکوٰۃ خانے بنائیں، آپ ہاسپٹل بنائیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ لوگوں کی ضرورت پوری کریں۔ تو میں اسی تلاش میں رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے اسی سلسلے میں آپ کا دکھ درد فیل کرتے ہوئے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نا بڑی عظیم و شان سلطنت دی تھی کہ ویسی بادشاہت کسی کو نہیں دی تھی۔ ایک تو وہ ان کی دعا جو وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے، اور اس دعا کے طفیل اللہ نے ان کو عظیم و شان سلطنت دی، جنات پہ، سمندروں پہ، پانیوں پہ، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، ہر پہ حکومت دی۔ اور دوسرا اللہ کے دو نام بڑے پیارے ہیں، اللہ رزاق اور یا وہاب ہو، اے بہت زیادہ رزق دینے والے، اے سب کچھ عطا کرنے والے رب۔ یہ دو یا وہاب و یا رزاقوں پہ بات کروں گا، اور آج پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ آیت جو سورہ 7 کی آیت نمبر 35 ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ نا اتنا رزق آپ کو دے، اتنے پیسے آپ کو دے کہ آپ کی ندامت، آپ کی شرمندگی، جس کرب سے گزر کے آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا، آپ کو شرمندہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ اس تکلیف سے اور کرب سے، اس دکھ سے گزریں کہ کسی کے پاس جائیں وہ آپ کو پیسے نہ دے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کریں گے، یقین کریں، میں ایک وہ حاجی صاحب بھی جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں جو اسپتال بنایا ہے، میں جو چیٹی خانے کھولے ہیں، میں نے جو ہزاروں عورتوں کی بیٹیوں کی شادی کرتا ہوں، وہ اس دعا کے طفیل ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ 7 کی آیت نمبر 45، رب اغفر لی وہب لی، اور ختم ہوگی انکا انت الوہاب، انکا انت الوہاب۔ اس پہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سورہ 7 آیت نمبر 35، رب اغفر لی وہب لی سے شروع ہوگی اور ختم ہوگی انکا انت الوہاب پہ ختم ہوگی۔ اسکرین پہ ہم یہ پوری دعا دیں گے، اس آیت سورہ 7 کی آیت 35، تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، یعنی کہ یہاں پہ وہ بات آپ کو یاد ہے کہ ہر نبی پہلے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ مجھے بخش دے اور مجھے وہ حکومت دے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے، اور تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب اغفر لی، وہ جو ہے اسکرین پہ ہم نے دے دی ہے، سورہ 7 کی 35ویں آیت ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ حکومت عطا کر جو تو نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی، اور اس کے بعد ہے کہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا، یا وہاب، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ہم ان پہ بات کریں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ اس کے قرآن پاک کی میں نے جس کو بتائی ہے، اس بڑے لوگوں کو بتائی۔ میں پھر نا ڈیٹے اکٹھے کرتا رہتا ہوں، کسی کو اگر سورہ طلاق دی ہے، کسی کو سورہ قصر دی ہے، کسی کو وہو خیر الرازقین دی ہے، پھر بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سا، کچھ لوگ پیسہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں عزت شہرت، ہماری فیکٹریاں، ہمارا عروج ہو اور معاشرے میں ہم حکومت کریں، تو اس کے حوالے سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بہت ہی شاندار ہے۔ اس کو جب ہم اس کو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ پڑھیں گے تو دنوں میں، اس کی خوبصورتی یہ کہ دنوں میں آپ کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں، پیسے کے ساتھ عزت آنی شروع ہوتی ہے، دولت آنی شروع ہوتی ہے، رسپیکٹ آنی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا کہ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت یا عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، 11 بار درود پاک پہلے، 11 بار درود پاک بعد میں۔ پھر آپ نے سورہ 7 کی آیت نمبر 35 جو ہے 35 ہے، رب اغفر لی وہب لی، اور شروع ہوگی اور آخر پہ اس پہ آئے گے انکا انت الوہاب پہ، یہ ختم ہوگی جا کے 35ویں آیت۔ اسکرین پہ بھی ہم دیں گے تاکہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ یہ آپ نے 313 بار، لمبا وظیفہ نہیں ہے، 313 بار آپ نے پڑھنا ہے 41 دن میں۔ اس کو میں نے نوٹ کیا کہ پہلے 41 دن میں الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ جو چاہتے ہیں نا رزق کی بارش ہو، جو چاہتے ہیں دولت کی بارش ہو، جو کہتے ہیں کہ دولت ہم پہ عاشق ہو جائے۔ میں نے اس کی مثال اس وقت دیکھی، میرے پاس ایک حاجی صاحب آتے ہیں، انہوں نے ایک فیکٹری کا افتتاح کرنا تھا، اپنی ڈائنگ فیکٹری تھے، مجھے نا بڑے عرصہ پیچھے پڑے رہا،
مڑ کے گھر گیا. جب گھر گیا تو انہوں نے وہاں پہ نا بہت ساری بیوائیں عورتیں جمع تھیں. انہوں نے لفافہ بنایا ہوا تھا, کسی میں 10,000, کسی میں 50,000, کسی میں لاکھ, لمبی لائن کو وہ دیتے جا رہے ہیں, دیتے جا رہے ہیں, دیتے جا رہے ہیں. تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں ہسپتال چلے جائیں, کسی کو کہہ رہے ہیں میری فلاں ڈسپینسری میں چلے جائیں, کسی کو کہہ رہے ہیں فلاں میڈیکل اسٹور پہ دوائی لے لیں, کسی کہتے ہیں فلاں اسٹور پہ جا کے گروسری لے لیں. میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ پہ تو ماشاء اللہ بہت کرم ہے, آپ لوگوں کو اتنی آسانیاں بانٹ رہے ہیں, کسی کو دوائی دے رہے ہیں, کسی کو رزق دے رہے ہیں, کسی کی فیس دے رہے ہیں, کسی کو داخل کرا رہے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ پہ. کہنے لگا میں آپ کو اس میں آج بتاؤں گا بٹی صاحب. میں نے جو افتتاح شتہ کر لیا اس کا فیکٹری کا, افتتاح کے بعد بیٹھ کے ان کے پاس بہت سارے نوادرات تھے, نوادرات کی انہوں نے زیارت بھی کرائی, روح تازہ کی. تو میں نے کہا میں کھوج میں رہتا ہوں ہر وقت, یہ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ہر وہ چیز تلاش مجھے اچھی ملے جو میں لوگوں میں بانٹ سکوں, کیونکہ جب میں لوگوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں, مشکل میں دیکھتا ہوں, پریشانی میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کوئی ایسا چیز غربت کے والے تو میری جان کے لالے بن جاتے ہیں, جگر میرا پاش پاش ہونا شروع ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے کہ آپ پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا. میں نے فوری طور پہ کہا رب اغفر لی. کہتے بالکل وہی. میں کیا اس کا طریقہ ہے؟ انہوں نے حیران کو انہوں نے وہی بتایا جو ہماری فیملی میں عرصہ دراز سے ہی وردار ہے. کہنے لگے میں اس کو عشاء کے بعد پڑھتا ہوں, اور میری یہ ہے کہ میں نے چلا تو اسے کر لیا تھا 313 بار, اس کے بعد میں اس کو 110 بار ڈیلی پچھلے 10 سال سے پڑھتا ہوں. ایک کام میں کہ اس کے ساتھ کوئی اور ورد کہتا, میں ایک اور کام کرتا ہوں. میں کیا کہتا ہے, میں صبح فجر کے بعد, نماز فجر کے بعد میں اس میں چاول باجرہ شاجرہ مختلف اناج کی میں نے پوٹلیاں بنائی ہوئی گھر میں, روز میں ایک پوٹلی سامنے رکھتا ہوں, اس پہ میں نے یا وہاب و یا رزاق کو, یا وہاب و یا رزاق کو میرا معمول ہے, میں یا وہاب و یا رزاق کو پہ 110 بار پڑھتا ہوں, یا وہاب و یا رزاق کو. اور دوسرا میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد یا وہاب و یا رزاق کو 10 بار پڑھتا ہوں. معمول انہوں نے کیا بتایا کہ صبح فجر کے بعد اناج کی پوٹلی سامنے رکھنی ہے, شاپر سامنے رکھنا ہے یا کنالی سامنے رکھنی ہے, اس پہ چاہے باجرہ ہے, چاہے چاول ہے, چاہے گندم ہے, چاہے جو چیز ہے, اس پہ یا وہاب و یا رزاق کو 110 بار دم کرنا ہے. اور دم کرنے کے بعد میں نے کسی پارک میں, کسی گراؤنڈ میں, کسی فصلوں میں, کسی فارم ہاؤس پہ چلے جانا, میں نے وہاں پہ پرندوں کو, کیڑوں کو وہ ڈالنا شروع کر دینا ہے. کہتے میں آپ حیران ہو جائے گی, دفعہ مجھے میرا دشمن ملا, کہتے مجھے کسی نے نا بڑا عرصہ پہلے کہ جوان تھا, مجھے کسی نے پیسے دیے تھے مجھے کہ میں نا آپ کو قتل کروں, خدا نہ کر مار سکوں. تو کہتا میں 3 دفعہ آیا, میں نے گولی چلانے کی کوشش کی, جب آپ اناج ڈال رہے تھے نا میں نے گولی چلانے کی کوشش کی تو آپ پہ گولی اثر نہیں کی, تو میں ڈر گیا اللہ سے. تو کہتا بڑا عرصہ میں غائب رہا, آج میں آپ سے آ کے بتاتا ہوں کہ آپ کا وہ جو عمل ہے صبح کے وقت آپ پرندوں کو, کیڑوں کو ڈالتے ہیں, رب کو پتہ تھا کہ یہ میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے. تو وہ کہتا میری اس وجہ سے میں ڈر بھی گیا, توبہ بھی کر گیا. میں نے اس بندے کو بھی بتایا جس نے جو دشمن تھا ان کا اپنے خاندان تھا, میں نے اسی بھی کہا کہ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی, ان سے توبہ کرو, معافی مانگو. تم نے مجھے کس کام پہ لگا دیا, اور اگر تم نے آج کے بعد حاجی صاحب کی طرف بری نظر سے دیکھا تمہاری سے, حاجی صاحب کہنے لگے یہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں صبح کے وقت اناج پہ, باجرے شاجرے پہ, گندم شندم پہ 110 بار پڑھتا ہوں یا وہاب و یا رزاق کو, اس کو دم کر کے پھر فصلوں میں نکل جاتا ہوں, پارک میں گراؤنڈ میں نکل جاتا ہوں, وہاں جا کے میں پرندوں کیڑوں کو ڈالتا ہوں. ایک تو یہ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ میں یہ کریں. میں نے بہت سے لوگوں کا گھر میں کنالی رکھ لیں, گھر میں 2 برتن رکھ لیں, ایک میں پانی ڈال لیں, ایک میں آپ باجرہ شاجرہ ڈال لیں, رات کے ٹکڑے ڈال لیں, چاول سب ڈال لیں. اگر جس گھروں میں یہ کرتے ہیں وہاں بھی میں نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں. صبح اٹھ کے اگر آپ یا رزاق کو یا باسے تو پڑھتے ہیں, یہ بڑا افیکٹو اور مجرب اور مؤثر عمل ہے یہ. اور دوسرا بات, ہر نماز کے بعد اگر آپ ہر نماز کے بعد 110 بار اگر آپ یا وہاب و یا رزاق کو پڑھتے ہیں, اے رزق دینے والے رب, اے بہت کچھ عطا کرنے والے رب. اور عشاء کے بعد اگر آپ 313 بار پڑھتے ہیں, اور اس کی جب 313 بار آپ کا ہو گیا, اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ اس کو 110 بار رکھتے ہیں, تو جس نے بھی اس عمل کو جاری و ساری رکھا, یعنی کہ یا وہاب و یا رزاق کو نمازوں کے بعد, صبح کے وقت اور عشاء کے بعد, جو سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سورہ آیت جو ہم دے چکے ہیں, رب اغفر لی ولی, جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ثمرات ہے کہ مجھے اشرف کہنے لگے کہ میرا اکثر ہے کہ میں, وہ کہتا ہے میرا کپڑا نہیں بکا, میں اسے جب لے لیتا ہوں ساتھ ہی گاہک آنے شروع ہوتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے فلاں میں نے پلازا بنایا, پلازا میرا چل نہیں رہا, میں دکان لیتا ہوں, پلازا میری دکان چلنا شروع ہوتی ہے. بہت ساری لوٹیں میں ایسی اٹھاتا ہوں کہ وہ لوٹ جو ہے نا کپڑا کسی نے بنایا اس کا نہیں بک رہا, جو سستے دموں دیتا ہے, جیسے میں لے کے اپنی دکان پہ رکھتا ہوں تو چیزیں بکنا شروع ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں رب کی مہر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ بھی رب کی مہر ہو جائے, آپ کی دکان, آپ کا کاروبار, آپ کی زندگی میں برکت آ جائے, تو پھر یہ جو میں نے یا رزاق کو جو وہاب بتایا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بتائی ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو نبی, ایسا نبی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی جب کریشن کا اظہار کرتا ہے, لوگوں کو حیران کرتا ہے نا, تو ایک نیا کام کرتا ہے. حضرت سلیمان
سلمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی اور انہوں وہ جو دعا مانگتے تھے اللہ میں یہ حکومت میرے بعد کسی اور کو نہ دینا، یعنی کہ پرندوں پہ، چرندوں پہ، کیڑوں پہ، مکوڑوں پہ، زمین پہ، سمندروں پہ، اور سب سے بڑی بات جنات پہ. جب وہ مسجد بنا رہے تھے جنات کو وہ نوکروں کی طرح خدمت کر رہے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مسخر کر لیں کائنات کو، اللہ کی اللہ کی طرف سے عظمتیں، رفتیں، شان اور بڑائی اللہ کی طرف آپ کی طرف سے آ جائیں اور آپ معاشرے میں ایک بااثر اور معتبر اور باعزت انسان بن کے رہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ انتہائی معجزہ ہے. پہ آپ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا پڑھیں وہ بھی بتا دیے، یا وہاب و یا رضا کو بھی پڑھیں وہ بھی دعا پڑھ رہی. یہاں پہ میں ایک بات اور کہوں گا کہ جب بھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں جو میں بار بار دیکھتا ہوں، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بخش دے. اگر آپ اپنے ورد میں ذکر اذکار میں جب میں نے ایک نسخہ ڈھونڈا ہے، جو وہ راز ڈھونڈا ہے، اگر آپ یا استغفر اللہ 1000 بار یا 300 بار پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذکر کو چاند لگ جاتا ہے. پھر ساتھ درود پاک تو ہے ہی نا، اگر آپ 3 تسبیحیں 1000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں. اگر آپ اپنی تسبیحات میں اثر ڈالنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ اور درود پاک شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. دوسری بات، آپ کسی انسان کی نا چھوٹی سی مدد ضرور کیا کریں. اگر آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. آخر میں اگر میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو جال ساز لوٹ مار کر رہے ہیں ان سے جو میرا نام لے کے اتنے پیسے بھیج دیں ان کا ویڈیو کال پہ آ کے بتائیں. اور دوسری بات ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر میں بھی آپ سے پیسے مانگوں تو نہیں دینے کسی کو. کیوں پیسے دیں آپ کو؟ یہ لوٹ مار فراڈ میرا مشن ہی ہے. میں ویڈیو کیوں بناتا ہوں؟ ساری ویڈیو آپ اس ویڈیو کو دیکھ اپنا خود علاج کریں. اگر وہ لوگ جن کے گھر میں تنگی ہے، وہ لوگ جن کے گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، اللہ میاں ان سب کے گھروں میں برکت ڈال دے. اللہ ان سب کے گھروں میں رزق اور راشن کی فراوانی پیدا کر دے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.